آج میں آپ کو بلڈ گلوکوز کی اہمیت بتانا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں ڈائبٹیز میلائٹس کے بارے بھی کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ بلڈ گلوکوز کے لیے کون سا سیمپل بہتر ہے۔ اگر آپ سیرم مریض کا لے لیں تو وہ بھی کافی اچھا سیمپل ہے، لیکن سیرم کو آپ نے 30 منٹ کے اندر اندر بلڈ سے سیپریٹ کرنا ہے۔ سیرم کو اگر آپ 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھیں تو 8 گھنٹے تک یہ اسٹیبل رہ جائے گا۔ پھر اگر 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھیں تو پھر 72 آور تک اسٹیبل رہے گا۔ اب بلڈ گلوکوز کے لیے آپ آکزیلیٹڈ بلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو پریزرویٹو ایڈ کرنا ہوگا، سوڈیم فلورائڈ۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ گلوکوز چیک کرنے کا مین پرپس کیا ہے۔ تو گلوکوز ہم اس لیے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز میلائٹس کو ڈائگنوز کیا جا سکے، اور اگر کسی مریض کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو بار بار گلوکوز کر کے ہم اس کو لیول کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ کنٹرول ہے ڈائبٹیز کے نہیں۔ گلوکوز بنتی کیسے ہمارے باڈی کے اندر؟ یہ زیادہ تر بنتی ہے بریک ڈاؤن آف کاربوہائیڈریٹ، سٹارچ، گلائکوجن اور ہمارے اندر جو پروٹین ہے ان کی توڑ پھوڑ سے۔ پھر اس کے بعد اس کی پیتھوفیزیولوجی کافی ڈیٹیل ہے، آپ ہماری ویب سائٹ لیبپیڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ میں بریفلی بتانا چاہوں گا کہ ہماری ڈائبٹیز میلائٹس میں انسولین کا کیا رول ہے۔ انسولین دراصل بیٹا سیل جو پینکریاز کے اندر ہوتے ہیں ان سے پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کا مین فنکشن ہوتا ہے کہ گلوکوز کو سیل کے اندر پش کر دے، اور ساتھ ہی یہ بلڈ کے اندر بلڈ گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے بعد مین جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا آج ڈائبٹیز میلائٹس کے بارے آپ کو ضروری انفارمیشن میں دے دوں۔ تو ڈائبٹیز میلائٹس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور کیا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر کسی مریض کا بلڈ شوگر لیول فاسٹنگ 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے تو اس کو آپ سسپیکٹ کریں کہ اس مریض کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ دوسرا کرائیٹیریا ہے کہ اگر رینڈم بلڈ شوگر یا کھانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بلڈ شوگر لیول جو ہے 200 ملی گرام سے اگر زیادہ ہے تو ان کو بھی ہم ڈائبٹیز میلائٹس میں شمار کریں گے اس گروپ کو۔ پھر آ جاتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ بڑی قسم ہے جو بڑے لوگوں میں نظر آتی ہے، 40 سال کے بعد، کامن ایج ہے، ویسے 20 سال کے بعد ہی نظر آ سکتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 2 یا نان انسولین ڈیپینڈنٹ۔ دوسری جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو جوینائل ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر 20 سال کی عمر سے کم ایج میں نظر آتی ہے۔ تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی کے اندر نظر آتی ہے، اور پریگننٹ خواتین میں تقریباً 3% میں آپ کو یہ نظر آئے گی۔ چوتھی جو ٹائپ ہے وہ ہے امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز۔ اگر کسی کا بلڈ گلوکوز لیول 100 سے لے کے 125 ملی گرام تک آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز لیول۔ اس کے بعد جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کون سا ایسا وقت ہے جس وقت آپ ڈائبیٹک پیشنٹ کا بلڈ شوگر چیک کریں اور اس کی مانیٹرنگ صحیح ہو سکے۔ تو بیسٹ ٹائم جو ہے وہ ہے کھانے سے پہلے بلڈ شوگر چیک کر لیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جب مریض سونے لگے ڈائبیٹک پیشنٹ تو اس وقت اس کا بلڈ چیک کر لیں۔ اب یہ دو اچھے ٹائم ہے جس پہ آپ اس کا مریض کا بلڈ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو آپ کو مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ لیبپیڈیا.net پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیبپیڈیا.net۔